أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة بدعة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح اللہ ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین. محترم سامعین، اسلامی بھائیوں بہنوں اور اسلامی بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت اگر ہم گننا چاہے تو وہ ہمارے ہاتھ سے گننے نہیں ہو سکتا. ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں. اور اسی طرح انہی نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ایک بہت بڑا عظیم مقصد کے لیے ہمارے پاس دیا، وہ ہے ہمارے اولاد. یہ اولاد جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بطور ایک نعمت دیا ہے، اسی طرح اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اسی نعمت کو اللہ نے اور قرآن نے فتنہ بھی کہا. کیسے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی یہ مال، یہ بچے، یہ اولاد تمہارے لیے، تمہاری اس زندگی کی ایک زینت بنانے کے لیے، تمہارے آخرت، تمہاری اس دنیا کو آرائش اور زینت بنانے کی ایک چیز ہے کہ اللہ اس نعمت کو تمہیں دیا ہے. اسی طرح اگر ہم سورۃ النوح کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. نوح علیہ السلام اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس استغفار کرو، اللہ کے پاس رجوع کر لو. کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت ساری نعمتوں کو آپ کے لیے دے گا اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وبنین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو اولاد سے نوازے گا. اور یہ بچے اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے. جہاں یہ قرآن یہ اولاد کو، اپنے بچوں کو ایک عظیم نعمت قرار دیتا ہے، اسی طرح اگر قرآن کا دوسرا حصہ دیکھیں تو قرآن کہتا ہے
اگر ہم دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی جان لو کہ تمہارا یہ مال، تمہارا یہ اولاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، ایمان والو جان لو کہ تمہارے مال، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، یہ سب کون ہے؟ عدوا لکم، تمہارے دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک نعمت ہے، یہ زینت ہے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی چیز ہے یہ اولاد، لیکن وہی قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن، یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کیوں؟ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی یقیناً نعمت تو ہے، لیکن اس اولاد کی تربیت ہم پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اگر ہم اس اولاد کی صحیح طور پر بہترین انداز میں اگر ہم تربیت کر لیے، وہ اولاد ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بطور نعمت ثابت ہوگی۔ اگر ہم اس اولاد کی تربیت کرنے میں چوک گئے، غلطی کر دیے اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں ہم قاصر ہو گئے، تو جان لیجئے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر دی، وہی اولاد ہمارے لیے بطور زحمت بن جائے گی میرے بھائی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں دیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ قرآن ہی کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے لڑکے دیتا، جسے چاہے لڑکیاں دیتا، اور اسی وقت وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی لڑکوں سے، لڑکیوں سے، بچوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اولاد کو یہ عظیم نعمت قرار دیا کہ یہ نعمت کی صحیح استعمال اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی ایک عظیم سرمایہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی شخص اپنی ذمہ داری کے حساب سے مسئول ہے، یعنی اللہ کے پاس سوال جواب دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کے اس امانت کے اوپر اللہ تعالیٰ کل کے دن، قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور آدمی اور انسان میں سے جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری پر اپنے اولاد، بیوی، بچے، تمام لوگوں کے حساب سے وہ آخرت کے دن، وہ کل آخرت کے دن اللہ کے پاس ضرور سوال جواب کرنا ہے، ضرور اس کا جواب دینا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت کو وہ کس حیثیت سے استعمال کیا، کس حیثیت سے اس کی تربیت کیا، اور کہاں تک اس نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اسی لیے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ اکبر، انبیاء علیہم السلام کبھی دنیا کی نعمتوں کو سوال نہیں کرتے۔ کبھی ہم دیکھ نہیں سکتے کہ انبیاء علیہم السلام رسول اس دنیا کی نعمت کو کبھی سوال نہیں کرتے، کبھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے مال دے، مجھے دنیا کی یہ تمام چیزیں دے، نہیں، بلکہ آخرت اپنے قوم کے لیے دعا کرتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ایک نعمت کے بارے میں اگر انبیاء علیہم السلام دعا کیے تو وہ یہ ان اولاد کے لیے ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ہے، یہ اولاد کی نعمت مانگ کر اللہ کے پاس دعا کیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بہترین نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ اور زکریا علیہ السلام اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے خاندان میں ایک اچھے سے اچھا ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک بچہ عطا فرما، اولاد کی نعمت دے یا اللہ۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے پاکیزہ اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، میرے اس نسل کو، اس شجر کو آگے بڑھانے کے لیے یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یہ کہہ کر انبیاء علیہم السلام یہ نعمت کے بارے میں اللہ کے پاس دعا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان اولادوں کو، ان بچوں کے لیے بہترین طور پر تربیت کیسے کریں اور کیسے رہنا چاہیے،
اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کئی سارے اسباب ہیں، کئی سارے راستے ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دوران اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کی حالت کیا ہے اور ماں باپ کی حالت ان بچوں میں تربیت کرنے کے اعتبار سے کس حد تک ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ جہاں بچوں کی تربیت صحیح طور پر کرنا چاہیے، وہاں بچوں کے لیے ماں باپ ایک سیوا کرنے والے بن گئے۔ اگر بچہ ضد کیا تو فوراً کچھ لے کر دیا، اگر بچہ کچھ مانگا، وہ اولاد کچھ سوال کی تو فوراً لے کر دیا، کہیں روک ٹوک نہیں، تربیت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ لوگ تربیت کے بجائے اپنے بچوں کے سیوا کرنے والے بن گئے۔ افسوس کی بات ہے۔ اور تربیت کا معاملہ جس حد تک آ جائے، جہاں آ جائے نا، ہم بچوں کے لیے رفقت کا معاملہ وہاں کرتے ہیں۔ کیا ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی کیا تربیت کریں گے ان لوگوں کو؟ ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چھوٹے بچپن میں یہ لوگ کھیل کود میں رہتے ہیں، اس حد تک کہہ کر ہم تربیت جہاں سے شروع کرنی چاہیے ہم وہاں شروع نہیں کرتے۔ لیکن کہاوت کیا ہے؟ التعلیم فی الصغار کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں بچوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ اس طرح ہے کہ بچوں میں یہ تعلیم اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ جیسا پتھر میں اگر ہم اسکلپچر کریں تو وہ جیسا بیٹھ جاتا ہے، اسے مٹا نہیں سکتے، اسی طرح بچوں کو اگر بچپن سے تعلیم دیے تو وہ بچوں کے اندر وہ تعلیم مرے دم تک رہتی ہے میرے بھائی۔ اور دیکھیے کہ سیرت میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تربیت کیا کرتے ہیں، اور تربیت کا شروع کا مرحلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بہت مثالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل، جو ہمارے لیڈر، ہر اعتبار سے ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، ان کے تعلق سے ایک حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں ان کے ساتھ ایک راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہیں کہ اچانک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پڑا ہوا ایک کھجور ملتا ہے، اور بچہ کیا کرتا؟ راستے میں پڑے ہوئے چیز کو فوراً اٹھا لیتا اور کھا لیتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً کیا کرتے؟ ابھی چھوٹا بچہ ہے، معلوم نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ ہیں ساتھ، آگے چل کے تعلیم دے سکتے، یہ نہیں سوچے، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو مرحلہ ہے وہی شروع ہوا کہ اس بچے کو فوراً روکتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ یا حسین، آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ کہیں یہ جو کھجور راستے میں پڑا ہوا تھا، یہ کھجور کہیں زکوٰۃ کا مال نہ ہو جائے، تو ایسے چیزوں کو نہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کنفرم نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں کہ کہیں وہ کھجور زکوٰۃ کا نہ ہو جائے تو ایسے چیزوں سے تم بچ جاؤ، یہ اخلاقی چیز نہیں ہے۔ اللہ، ایسے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے دیکھیں کہ تربیت کہاں تک ہم کرنی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ان لوگوں کے بڑے ہونے تک ہے، وہ بڑے ہو گئے، اگر لڑکیاں ہیں تو شادی تک، اگر لڑکے ہیں تو جب کمانے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، وہاں تربیت ختم ہو جاتی ہے، عام طور پر یہ ہے۔ لیکن دیکھیے کہ صحابہ کرام تربیت میں اتنے آگے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ لڑکی جو ہماری دنیا اور آخرت بنا سکتے ہیں، ان کی تربیت ہمارے مرتے دم تک رہنی چاہیے۔ اسی طرح یہ مثالی دکھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کرتے ہیں، کب معلوم؟ چھوٹے پن پہ نہیں، بلکہ شادی ہو کر وہ امہات المؤمنین میں سے بن جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جاتی ہیں، اس وقت بھی تربیت کرنے سے گریز نہیں کیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ایک قافلے میں لوٹ رہے تھے کہ دوران سفر جہاں رکے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں اپنا ایک زیور گما دیتی ہے۔ جب قافلہ چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا جو زیور ہے جہاں ہم رکے تھے وہاں میں کھو دی، میں نے گما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو روکتے ہیں اور تلاش کرنے کی سوچ دیتے ہیں، تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ہوا یہ
کہ جہاں وہ قافلہ رکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہاں پانی نہیں، اور صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑی۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کسے؟ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ رکا کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے، اور یہاں پانی نہیں اور صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے۔ فوراً گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس ٹینٹ پہ، اور گئے اور دیکھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، تو باپ ہونے کی حیثیت سے، یہاں تک کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہے، لیکن اپنی بیٹی ہونے کے ناطے وہ تربیت کا سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ گئے اپنے بیٹی کے پاس، اور جیسا ایک باپ تربیتی طور پر ایسا مارتا ہے اور ہلکے سے دھکا دیتا ہے، اسی طرح ان کے کمر میں دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا عائشہ حبست الناس ولا ما، عائشہ تو نے ایسی جگہ روک لیا ہے تمام لوگوں کو جہاں پانی بھی نہیں اور تمام صحابہ کرام تکلیف میں ہے، کیا تم اپنے زیور کو سنبھال نہیں سکتے؟ دیکھیے کہ صحابہ کرام کہاں تک اپنی تربیت کو لے گئے، اللہ اکبر۔ اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر لینا چاہیے کہ آج کے دوران ہم تربیت کیا ایسے دیتے ہیں یا نہیں، اور تربیت کیسا دینی چاہیے وہ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن ہی صحیح اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے تعلیمات ہیں کہ تربیت میں کن چیزوں کو ہم آگے رکھنا چاہیے، اور تربیت میں کون سی چیز کو لے کر ہم اپنے اولاد کی صحیح طور پر تعلیم دیں اور تربیت کریں۔ جب اگر ہم دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو فوراً تربیت میں پہلا مرحلہ آتا ہے توحید، عقیدے کو سمجھانا، توحید کو بچوں میں لانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ توحید، اور اس کے علاوہ جو توحید کا اپوزٹ ہے شرک، یہ تمام چیزوں کو سمجھانا، یہ بچوں میں ان کے بچپن سے سمجھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو بہت بڑے حکیم شخصیت تھے، وہ ان کے بارے میں اور ان کے عظیم نعمت اور ان کے عظیم اور قیمتی نصیحتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیے اور نصیحت کرنے لگے، اور اس نصیحت میں پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، لقمان علیہ السلام صرف ایک نصیحت نہیں کیے بلکہ اخلاقاً عبادت کے طور پر کئی سارے نصیحت کیے۔ ان میں سے فرسٹ چیز جو حضرت لقمان علیہ السلام آگے رکھے وہ کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ ہرگز کبھی شرک نہ کرو۔ یہ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک کیسی بات ہے کہ اللہ پر ظلم کیا جانے والا چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور توحید کو سمجھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچے ہوا کرتے، صحابہ ہوا کرتے تھے، جو بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مناسبت سے سچویشن کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی بھی تربیت کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، وہ چھوٹے بچے تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں کہ میں چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو کر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام بلائے، مجھے کہہ کر بلائے کہ یا معاذ رضی اللہ عنہ بولے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ ایسے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، سوال کرتے ہیں اس بچے سے اتدری من السائل اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر رہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اگر ایک بندہ اللہ کی توحید میں رہ گیا اور شرک میں ملوث نہیں رہا تو اللہ جو بندوں پر کیا جانے والا حق کیا ہے معلوم؟ ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔
تو بچپن سے ہی جنت کیا جہنم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بارے میں کیا کیا کن کن باتوں کو آگے رکھ کر سکھلائے، وہ ہمارے بچوں کو ہمارے اولاد کی تربیت میں یہ اولین چیز رہنے چاہیے کہ اللہ کون ہے اور شرک کیا ہے، یہ ایسے مثالوں کے ساتھ دینی چاہیے۔ اور عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ الحمدللہ توحید کا گھرانہ ہے، ہم شرک اور بدعت میں ملوث نہیں ہیں تو ہمارے بچے بھی اسی طرح پل جاتے۔ ہاں یقیناً بچوں کے اندر جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہی آتی ہے بات، لیکن تربیت کے معاملے میں توحید کے بارے میں ہم سکھانا چاہیے۔ کیونکہ آج کے ہم بچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں لیتے ہیں، لیکن قسم کس کے اوپر کرتے؟ ماں باپ کے اوپر، غیر اللہ کے اوپر، امی کی قسم، ابا کی قسم میں یہ نہیں کیا۔ ایسے بچوں کے اندر کیا بات آتی ہے کہ گھرانہ تو نیک گھرانہ ہے، توحید کا گھرانہ ہے، لیکن بچوں کو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے قسم کس پر لیتے ہیں؟ غیر اللہ پر، اور غیر اللہ پر قسم لینا یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، سکھانا کس پر ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ توحید کیا ہے، توحید کس بات ہے اور شرک کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک والدین اپنے بچوں کی تربیت میں پہلا اولین چیز یہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھیں اور تربیت میں دوسرا مرحلہ، دوسری چیز آگے رکھنے والی چیز یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کرنا سکھانا۔ کیسے نماز پڑھیں، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بچوں کو ایسا نہیں چھوڑ دینا کہ یہ ابھی بچے ہیں کہ ابھی کیا نماز پڑھیں گے، نہیں، بلکہ بچے بچپن سے دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو، سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، پڑھنے کے لیے وہ کھڑ بھی جاتے ہیں جائے نماز میں، لیکن پڑھنے نہیں آتا۔ تو وہاں اسی وقت تربیت شروع کرنے کا وقت ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے عبادت میں ہم غور کریں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وہ کتنے سال پہنچ جانے کے بعد؟ 7 سال۔ جب لڑکا لڑکی اپنے اولاد 7 سال کو پہنچ جائے تو فوراً ان لوگوں کو عبادت میں سب سے عظیم اور اللہ تعالیٰ کے پاس قریب کرنے والا عمل یہ نماز پڑھنے کے لیے ہم حکم دینا چاہیے۔ اگر وہ اولاد 10 سال کو پہنچ جائے، اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ اولاد کو مارنے کا بھی ہلکا سا ایک مار جو اسلامی شریعت میں ہے وہ مار کر بھی نماز کو لے جانے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ ہے تربیت کہ نماز، روزہ جیسی عبادت روز اول سے کیا جانے والی چیزوں میں سے ہے کہ اپنے بچوں کو نماز میں آگے آگے کھڑائیں۔ بعد میں چل کر یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا، میرا لڑکا، میری لڑکی نماز نہیں پڑھتی، میرے اولاد نماز نہیں پڑھتے۔ کیونکہ ہماری تربیت میں چھوٹ گئے جہاں ہم تربیت کرنا چاہیے، بچپن میں جہاں ان کی تربیت ہونی چاہیے تھی، جہاں اس وقت وہ لوگ ہماری بات پر رہتے تھے، اس وقت ہم ان کو چھوڑ دیے، اور اب جو ان کے منمانی کرنے لگتے ہیں اس وقت آ کر اگر ہم شکایت کیے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تو یہاں یہ رونا، یہ دھونا کچھ کام کا نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ صحابیات کو دیکھیے کہ روزے کے معاملے میں، معاف کرنا کہ آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سستی برتی جاتی ہے، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں۔ صحابیات کے بارے میں اگر دیکھیں کہ سیرت میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، صحابیات جو ہوا کرتی تھی مدینے میں، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو صحابیات گھر کے بجائے مسجد النبوی کو اپنے بچوں کو لاتی اور وہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچوں کو روزہ رکھنا نہ سکھاتی، بھوکا رکھا تھی، اور وہ بچوں کو روزہ رکھانا سکھا کر اگر وہ بچہ بھوک سے روئے، بھوک سے تڑپے، تو بچوں کا ذہن ایسا ہے کہ اگر کچھ کھلونا دے دیے تو بھوک بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اس ذہن کو پلٹانے کے لیے صحابیات اس بھوک کو مٹانے کے لیے، بھلانے کے لیے کچھ کھلونے دے دیتی اور بچے اس کھلونے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس چھوٹے سے بچوں کو بھی صحابیات ایسی تربیت کرتی۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے کہ اسکول میں اگر دیکھا جائے، اسلامک اسکول میں، کہ 3rd اسٹینڈرڈ 4th اسٹینڈرڈ کے بچے اگر پوچھا جائے ان سے روزہ رکھے یا نہیں تو کہتے کہ نہیں، اللہ اکبر، اتنے بڑے بچے 5th اسٹینڈرڈ کو پہنچ جاتے ہیں، 6th کو پہنچ جاتے ہیں، بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، لیکن ویسے بچے کو بھی اگر پوچھا جائے اگر 30 روزے رکھے، نہیں استاد میں نے نہیں رکھا۔ کیوں
کیونکہ جہاں بچے خود پیچھے ہٹتے ہیں اس سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے چھوٹے بچوں کو، فرسٹ اور سیکنڈ بچوں کو، تو بچے خود کہتے ہیں کہ میں سنڈے سیٹرڈے روزہ رکھتا ہوں، لیکن اسکول آنے کے وقت امی ابا الاؤ نہیں کرتے روزہ رکھنے کے لیے. بچے خود انوالو ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، وہ انٹرسٹڈ رہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اسلام کے اندر اتنا جانے کے لیے ان لوگوں کی خواہش ہے، لیکن خود ماں باپ کیا کہتے ہیں، میرے بچوں سے نہیں ہوتا، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھ کے اسکول نہیں جا سکتے. ہاں چھوٹے بچے ہیں، روزہ رکھنا فرض تو نہیں، اگر وہ ولو بالفرض بھوک سے اگر روزہ توڑ بھی دیے، لیکن وہ روزہ رکھنے کا جو عمل ہے وہ تو پریکٹس ہو جاتا. لیکن آج کے بچے رکھنے کے لیے انٹرسٹ دکھاتے ہیں، لیکن ماں باپ جو یہ کرتے کہ میرے بچے کو میں پیمپرڈ کر کے پالنا چاہتی ہوں، میرے بچوں کو میں اندر رکھ رکھ کے پالنا چاہتی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل تربیت ہے، لیکن نہیں میرے بھائی میری بہن، یہ اصل تربیت نہیں ہے، بلکہ اسلامی عبادت میں پوری طرح بچوں کو بچپن سے گھسا دینا، بچپن سے ہی پریکٹس کرانا، یہی اصل تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دکھایا ہوا راستہ ہے. تو جہاں توحید کے بعد، عقیدے کے بعد عبادت کو سکھائے، اس کے بعد آتا ہے مرحلہ اخلاق کو سکھانا. اور اخلاق میں مسلمان آج کے حساب سے، آج کے حالات میں اگر کہیں بھی کچھ کچرا ہو، کہیں بھی کچھ ایسے جگہ نامناسب چیزیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو فوراً بول دیں گے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. کیوں؟ پہچان ہی اس طرح ہو گیا کہ مسلمان جہاں بھی رہتے وہ لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے کم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت اور اخلاق بہت بچپن سے ہی کیا کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے اسکول سے کسی دوسرے کا ربر پینسل اٹھا لے کے آ جاتے، لیکن ہم کیا کرتے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، جہاں تربیت کر کے بچوں کو ڈرانا اور اللہ کا ڈر جہاں بٹھانا، اس وقت ہم قاصر ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بچوں کی تربیت اخلاق کے حساب سے بچپن سے کیسے کیے. کیسے؟ ایک واقعہ ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو اپنے بچپن میں تھے، وہ یہ واقعہ بڑے ہونے کے بعد روایت کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دستر میں کھانا ہوا دعوت میں. تو چھوٹے بچے کی عادت کیا ہوتی ہے، اگر دسترخوان میں بٹھایا جائے تو فوراً بچہ کیا کرتا، جہاں بھی اس کی پسندیدہ چیز ہے وہ جہاں بھی ہو اچھل کے اپڑ کے وہاں رک کے سب چیز اٹھانے کی کوشش کرتا. اور عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا چھوٹا بچہ تھا اور میرے پسندیدہ چیز دور تھے تو میں اچھل اچھل کے وہاں سے اٹھانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے اور فوراً بلائے، یا غلام، اے بچے، سم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں کہ سم اللہ، تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ کر اپنا کھانا شروع کیو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور تم اپنے رائٹ ہینڈ سے کھانا شروع کرو. ایسا نہیں کہ جلد بازی میں ہے، پسندیدہ کھانا سامنے ہے کہ فوراً بسم اللہ بھی بھول جائے اور سیدھا ہاتھ کون سا دہنا ہاتھ کون سا، کچھ بھی نہیں، فرق نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اسلامی بچہ، ایک مسلمان لڑکا لڑکی اپنے بچپن سے کیا کرنا، بسم اللہ سے شروع کرو. سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور آپ کے پاس، تمہارے پاس جو قریب میں جو رکھا گیا ہے اس سے اٹھا کر کھاؤ. پھر آپ کے پاس آپ کے پسندیدہ چیز جب آ جائے تو اس وقت آپ اپنے پسندیدہ چیز کو اٹھا کر کھانے لگو. ایسا نہیں کہ آپ کا چیز نہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے. یہ اخلاق کے غیر اخلاقی چیز ہے کہ آپ دسترخوان میں ہو اور دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے ایسی چیزیں کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اخلاق کی چیز کہاں سکھاتے ہیں، کہ بچپن سے وہ اس بچے کو سکھاتے ہیں کہ تم یہ جو چیزیں ہیں اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو سدھار لو. تو اسی کا مثال یہ ہے کہ جتنے بھی آج کے ہمارے اولاد ہیں کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا وہ بسم اللہ کہتے ہیں، یا پھر ہم جو والدین کی حیثیت سے موجود رہتے ہیں گھر میں، کیا ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بسم اللہ کہتے ہیں یا نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا نہیں، اور کھانے کے وقت جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائے گئے ان آداب کا ہم پوری طرح خیال کرتے ہیں یا نہیں. یہ سوال ہے کہ
کہ ہم اپنے آپ کو سوال کر لینا، اس وقت بھی اخلاق کے اعتبار سے تربیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں، یہ ہمیں بہت اہم چیز ہے کہ ہم دیکھ لیں۔ اور اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے کہ اخلاق کے بعد بہت ہی قیمتی چیز اور تعلیم کی چیز آتی ہے کہ تربیت میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم، صحیح تعلیم کو چوز کریں۔ صحیح تعلیم کا معنی کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا نہیں کہ پوری طرح دنیاوی تعلیم سے ہٹا دو، کچھ بھی دنیا کی تعلیم نہ پڑھاؤ اور پوری طرح دین میں گھسا دو، نہیں۔ اور دین بھی یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ یہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی نفع بخش علم ہو ان تمام علم کو حاصل کرنا یہ تمام پر اچھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا نہیں کہ صرف دینی علم ہے، نہیں، بلکہ علما نافعا، ہر وہ علم جو نفع بخش ہو، بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے صحیح طور پر نفع ہو، بہترین طور پر ثابت ہوتا ہو، تو اس علم کو سیکھنا یہ عیم کی بات نہیں، بلکہ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ سامنے رکھتے ہیں کہ بچوں کو دنیاوی اعتبار سے ہر طریقے سے ریڈی کر دیتے ہیں، لیکن دین کی نالج بالکل زیرو ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث نہ ہی بچوں پر ہے، بڑوں پر نہیں، بلکہ ہر مسلمان شخص پر ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ واجب ہے کہ ہم دین کا ایک حصہ، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ صرف عالم پر فرض ہے یا پھر جو حافظ ہوتے ہیں ان پر فرض ہے، جو مرکز مراکز پر جمع ہیں ان سے جڑے ہیں صرف ان پر فرض ہے، نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے، اپنے آپ کو ایک مومن ثابت کرنا ہے، تو جان لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ دینی علم کو حاصل کرنا، دین کے بارے میں بیسک نالج رکھنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ ہم دیکھ لیں اور موازنہ کریں کہ ہمارے بچوں کو یہ دینی تعلیم کس حد تک ہم پہنچاتے ہیں۔ ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے، کہ ہمارا بچہ بہترین طور پر دین کو پریکٹس کرنے والا، دین کو فالو کرنے والا بن جائے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن دیکھیں کہ کیا ہم اس دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ بچپن سے ہی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرے اولاد کو میں بہترین طور پر اچھے سے اچھا ایک سافٹ ویئر انجینئر بناؤں گی، ایک انجینئر یا ڈاکٹر، ایک وکیل یا جج، ہر چیز میں ہم سوچتے ہیں۔ کیا کوئی بچپن سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو آج اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت مجھے دیا، ایک گفٹ کے طور پر یہ مجھے دیا، اس اولاد کو میں حافظ بناؤں گا؟ کیا کسی نے یہ نیت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے بات کہ ہمارے اولاد کو، ہماری اولاد کو صحیح طور پر علم دے اور شریعت کے علم سے محروم نہ کریں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا اور دنیا کے اعتبار سے اچھے طور سے کمانے لگا اور اچھے پوزیشن میں رہ گیا، لیکن آخرت میں زیرو ہو گیا، دینی تعلیم معلوم نہیں، نماز کیسے پڑھنا معلوم نہیں۔ افسوس کی بات کہ ہمارے بچوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ کیسا غسل کرنا ہے، جمعے کے دن کیسا تیار ہونا ہے معلوم نہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے معلوم نہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کے شرائط کیا ہیں معلوم نہیں۔ کیوں؟ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 8th سٹینڈرڈ 10th سٹینڈرڈ چلے جاتے ہیں، صحابہ کا 10 نام بولو معلوم نہیں۔ اچھا فرشتے کیا ہیں، فرشتوں کا ایک 10 نام، ایک 5 نام بولو، نہیں معلوم نہیں حضرت۔ کیوں؟ اور یہ بات میں کرتا ہوں غیر اسلامک سکولوں کی نہیں، بلکہ افسوس کی بات اسلامک سکولوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ لڑکا لڑکی بچے 10th سٹینڈرڈ +1 +2 پہنچ جاتے ہیں، بیسک علم ان لوگوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں، کتنا بھی سکھا دو، لیکن جب تک ماں باپ والدین اس بچے کے تعلق سے تربیت میں دینی علم کو نہ داخل کر دے تو بچے کے اندر یہ علم کبھی نہیں آئے گا۔ تو چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی
دینی علم کی طرف توجہ دے. ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ پوری طرح دنیا کو چھوڑ دو، نہیں میرے بھائی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہو، ہاں کرو. دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو تیار کرنا، امت کی خدمت میں لگا دینا، یہ بہت بہترین بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی خیال رکھو، اس بات کا بھی خیال کرو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی شخص بناؤ، دینی تعلیم کے ساتھ دنیا میں ایک اچھے خاصے حیثیت والا بناؤ، تاکہ وہ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ امت کی خدمت دین کے حساب سے کرے. اسی لیے تربیت میں دینی تعلیم کو داخل کرنا، دینی تعلیم کے بارے میں بچوں کے بات سنانا، یہ بچپن سے ہی رہنا چاہیے. اور آگے بڑھیں تو جہاں یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے اگر عمل بھی کر دیا تو یہ کتنا ہوگا؟ توحید ہو، عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، ان تمام چیزوں کو سکھانا ایک طرف، لیکن جب تک تربیت میں ماں باپ خود اپنے بچے کے رول ماڈل جب تک نہیں بنیں گے، تب تک وہ بچہ، تب تک اپنے اولاد کی تربیت مکمل نہیں ہوگی. کیوں ایسا؟ کیونکہ بچے کسے دیکھ کر پلتے ہیں؟ کس کے پاس بڑھتے ہیں؟ ماں باپ کے پاس. ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے پاس تو نہیں. ان لوگوں کا بچپنا، بچوں کا بچپنا گھر میں گزرتا ہے، اور 24 آورز اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور ماں باپ سے سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں، روزے کے ایام میں کیا کرتے ہیں، کیوں یہ لوگ بھوکے رہتے ہیں. یہ تمام سوال بچوں کے ذہن میں رہتے ہیں اور بچے یہ تمام چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان گھرانے کا بچہ نہیں، بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر بچہ اسلام، فطرت میں پیدا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا؟ ان کے ماں باپ، اس بچے کا گھرانہ جس طرح ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ أَوْ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ. ان کے ماں باپ اگر یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نان مسلم ہو تو نان مسلم بنا دیتے ہیں، عیسائی ہو تو کرسچین بنا دیتے ہیں. تو ماں باپ کا اثر بچوں پر اس طرح پڑتا ہے کہ بچہ تو پیدا ہوتا، ہر ایک بچہ اللہ کی طرف سے فطرت پر آتا ہے، لیکن اس بچے کی تربیت کی وجہ سے وہ بچہ آخر جا کر بنتا کیا؟ وہ ماں باپ جو تربیت دیتے، جو دین پر رکھتے، وہ دین پر چلے جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچوں کے تربیت میں ماں باپ کا رول ماڈل بننا، یہ سب سے پہلی بات اور افضلین بات ہے. یہ بات اور یہ چیز جو اثر انداز ہوگی بچوں میں، اس کے علاوہ دوسری چیز ہوگی نہیں. اگر ہم شکایت کریے کہ آگے چل کر میرا لڑکا فرما بردار نہیں ہے، میرا لڑکا ایسا بن گیا، میرا لڑکا نماز کو لیے مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ یہ سوال پیدا ہی ہوتا کیوں؟ کیونکہ اگر خود جو سوال کرتے، یہ شکایت کرتے، اگر تھوڑا پیچھے جا کے وہ بچہ جب بچپن میں تھا، جب اس کی تربیت صحیح طور پر کرنا چاہیے، اس وقت اس ماں باپ کو دیکھیں کہ یہ لوگ دنیا میں ملغے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو لگن اور مگن کرتے ہوئے، نمازیں چھوڑ کر، ٹی وی دیکھ لے کر، دوسرے تمام کام، فحشی کام، تمام بے حیائی کام میں خود اپنے گھرانے کو دیکھ کر وہ بچہ کیا بنتا ہے؟ آگے چل کر وہ بچے کے اندر بھی وہی اثر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ایک بہت بڑا ایک عربی ایک محاورہ ہے کہ اذا كان رب البيت بطبل ضاربا فلا تلومن من الاولاد على الرقص. یعنی اگر گھر کا مالک جو باپ ہوتا ہے وہ طبلہ بجانے والا ہو، تو اگر بچے ناچنے والے بن جائے تو غلطی بچوں پر نہیں، اور بچوں کو ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ طبلہ بجانا کس کا کام تھا؟ باپ کیا کرتا تھا. اور باپ کو جب دیکھتے کہ بچے طبلہ بجاتے ہوئے، تو آٹومیٹک اولاد کیسے بنیں گے؟ ڈانس کرنے والے. تو اسی طرح یہ مثال ہم پر سیٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم صحیح تربیت اپنے نہ کر لے، جب تک کہ ہم اپنے اندر سدھار نہ پیدا کر لے کہ ایک باپ جب اپنے بچوں کے پاس، بچوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا،
روزہ نہیں رکھتا اور دیگر کاموں میں اسلام میں کہیں بھی نہیں ملوث ہوتا تو اس بچے کسے دیکھ کر سیکھیں گے؟ ماں باپ کو دیکھ کر سیکھیں گے. اور افسوس کی بات کیا ہوتی، جہاں ہم سیدھے رہنا، جہاں ہم اپنے آپ کو سدھار لینا، اپنے آپ کو صحیح طور پر ایک راستے میں لے جانا، اسلامی راستے میں، ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیے، لیکن اس کے بعد بچوں پر مجبور کرتے، بچوں پر سختی کرتے کہ تم سیدھے بن جاؤ، تم سیدھے بن جاؤ. کہاں سے بھائی ہوگا؟ بچے کہاں سے سیدھے بنیں گے جب خود ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر لیے؟ تو اسی لیے تربیت میں ماں باپ کا اپنے بچوں کا رول ماڈل بننا، اپنے بچوں کے لیے وقت صرف کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ خود سیدھے بن جائے، خود اسلامی ماحول میں رہ کر اپنے بچوں کو بھی وہ انوائرمنٹ دے کہ میں ایسا کرتا ہوں، وقت ہونے پر نماز جاتا ہوں، میرے لڑکے کو بھی بلا جاتا ہوں، میں اسے بھی روزہ رکھاتا ہوں. اگر یہ ہو جائے تو سمجھیے کہ پوری طرح آدھا پرابلم سالو، کہ بچوں کی تربیت صرف دیکھ کر ہی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، جو ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کر لیے، تو آخر میں یہ پوائنٹس کو ہم لاگو کرنے سے پہلے عام طور پر یہ ہمارے ذہنوں میں بات آ جانی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. معاشرے میں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں تربیت میں، ایک افراط یا تفریط. یعنی تربیت کر لیے تو سختی سے تربیت کرتے، بالکل سخت ہو جاتے بچوں پر، یہ افراط ہو جاتا، بالکل سخت کا درجہ. اگر تربیت کا معاملہ ہے نہیں اور خیال بھی نہیں کرتے تو تفریط، یعنی پوری طرح ڈھیل چھوڑ دیتے، دیکھتے نہیں، وقت نہیں دیتے، تربیت کے تعلق سے کچھ سوال بھی نہیں، اور بچے کیا کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں. یہ عام طور پر ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ماں باپ اگر ہو تو بہت سخت بن جاتے یا پھر بہت ڈھیل دے دیتے. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی گھر والوں پر خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس گھر والوں پر پہلے رفقت ڈال دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان گھر والوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے کہ ان بچوں کو، ان ننھے سے چھوٹے سے بچے جو ابھی غلطی کیا، صحیح کیا، تمیز کرنے کا جو انداز ہے وہ ابھی نہیں آیا، ان بچوں میں بھی، ان ماں باپ میں بھی رفقت ڈال دیتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو صحیح طور پر تربیت کریں نرمی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بچہ غلطی کر دیا فوراً تربیت کے نام پر مار دینا، اور ایسا مارتے کہ بچہ دوبارہ غلطی تو صحیح، اگر غلطی کیا بھی تو بتانے والا نہیں. لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس حد تک تربیت کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے. مشہور واقعہ ہے، ہم سب کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے اور کھیلنے لگ گئے. ظاہر ہے نانا ہے تو بچے ہیں، دیکھتے ہیں تو فوراً آ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے، اور تمام صحابہ سجدے میں ہی تھے اور لمبے وقت تک سجدے میں تھے. اور ایک صحابی اٹھ کر دیکھ لیے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد فوراً سختی کا معاملہ نہیں کیے. یہ نہیں بولے کہ تم میرے اوپر بیٹھ گئے یا پھر ڈھکل کے چھوڑنا یا پھر ہٹا دینا، یہ نہیں، بلکہ جب تک وہ لڑکا، وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، سجدے میں تھے اور سنجیدگی سے اٹھے، نماز کے بعد صحیح طور پر نرمی کے ساتھ سمجھانے لگے. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ اگر تربیت کرنا بھی ہے، بچوں سے غلطی بھی ہو جائے تو فوراً سختی کے بجائے آپ نرمی سے سمجھاؤ، وہ بچہ ضرور کیا ہوگا، صحیح راستے پر آ جائے گا. اسی لیے ہم تربیت کے معاملے میں نرمی کا اختیار کریں اور نرمی کے ساتھ ہمارے بچوں کو تربیت کیے، اور وہ تربیت کا اثر ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا اثر دے گا. اور آخر میں بات آتی ہے تربیت کی، تو جہاں ہم تمام چیزوں کو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. ہم عام طور پر تمام نعمتوں کا دعا کرتے ہیں، جب تک لڑکا، جب تک ہماری اولاد پیدا نہ ہو جاتی تو اللہ کے پاس گڑ گڑا کر دعا کر لیتے ہیں، لیکن اس دعا میں پہلے سے ہی یہ ہم شامل کرنا چاہیے کہ اللہ جو بچہ مجھے دینے والا ہے،
جو اولاد اللہ بطور نعمت تو مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ نعمت، اس نعمت کو صالح طور پر مجھے عطا کر۔ انبیاء علیہ السلام جہاں دعا کرتے تھے، میں نے کہا، تو اسی دعا میں ہمیں یہ معاملہ، یہ تربیت کا یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے کے لیے، جب اولاد کے لیے دعا کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ربی حب لی ولدا، یا اللہ مجھے لڑکا دے دے، ربی حب لی اولادا، نہیں، مجھے لڑکا دے، لیکن کیسا؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد تو دے، لیکن کیسے؟ صالح اولاد دے، نیک اولاد دے، تاکہ میں جہاں تربیت کا معاملہ کروں، لیکن یا اللہ تیرے ہاتھ میں بھی ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی صحیح تعلیم، اس کا صحیح راستہ تیرے ہاتھ میں ہے اللہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن خود اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے، جہاں اب ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اس کا نتیجہ یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر اتنے اچھے نیکوکار میں سے بن گئے کہ قرآن خود اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھی اسماعیل کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پر حکم دیتے، نماز پڑھنے کے لیے حکم دیتے، زکوٰۃ دینے کے لیے حکم دیتے، اور اچھے کاموں کرنے کے لیے حکم دیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیوں؟ ماں باپ کی دعا تھی۔ یہ لڑکا کیوں آخر چل کے اسماعیل علیہ السلام بنا؟ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ظاہر واقعہ ہے، مشہور ہے کہ وہ صبر جو ایک لڑکے کے اندر بہت نامعلوم چیز ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام جب پوچھے اسماعیل علیہ السلام سے، اللہ نے کہہ دیا کہ ذبح کرو، تو اسماعیل علیہ السلام کیا کرے؟ ایسے ہی نہیں کہ ڈر گئے، نہیں، بلکہ فوری طور پر بولے کیا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ضرور اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اللہ اکبر! یہ بات معمولی سی بات نہیں ایک بچوں کے منہ سے نکلنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت تھی، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اولاد کے حق میں۔ زکریا علیہ السلام کی بھی دعا ہے، زکریا علیہ السلام نے دعا کیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ یہ پاکیزہ نسل میں مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کی تربیت میں ہم اپنے ذاتی طور پر اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ بھی بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی۔ تو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے حساب سے، جو قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے حساب سے ہم تربیت ان تمام چیزوں کو آگے رکھ کر کے، تو ہمارے اولاد ضرور آگے چل کے بہترین اولاد بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کے اولاد کو بہترین بنائے اور نیک و صالح بنائے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، آج کے ہمارے معاشرے میں اگر ماں باپ کے کردار کو دیکھا جائے تو بچوں کے لیے تربیت کرنا تو دور کی بات، وقت تک نکالنے کے لیے ہم قاصر ہو گئے۔ اتنے بزی کہ والد آفس سے آئے تو فوراً جاتے، فریش ہوتے، کھاتے اور فوراً فون میں بیٹھ جاتے، ٹی وی دیکھ لے کر بیٹھ جاتے، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ تو ماں جو سارا دن گھر میں رہتی، بچوں کو دیکھتی، لیکن آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جہاں بچوں کی تربیت، ماؤں کا کردار ہے بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ رہنا چاہیے، لیکن وہاں وہ بھی ہٹ گئی۔ ٹی وی دیکھنا، دوسری چیزوں میں، دوسرے کاموں میں مشغول رہنا، لڑکا لڑکی اپنے اولاد کیا کرتے ہیں، وہ روم میں کیسا رہتے ہیں، وہ فون میں کیا یوز کرتے ہیں، یہ تمام چیز ہمیں معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بچوں کو وقت دینے سے قاصر ہو گئے، وقت دینے سے ہم پیچھے ہٹ گئے، وہیں بچوں کی خرابی، بچوں کی بگاڑ وہیں سے شروع ہو گئی، جہاں ایک حقیقی باپ ماں اپنے بچوں کے لیے وقت دینے سے چوک گئے۔ اور عربی شاعر یہ کہتا ہے کہ اصل میں یتیم کی تعریف کیا ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ انتقال ہو جائے یا پھر ماں باپ دونوں ہی دنیا سے نہ رہے، چل بسے۔ لیکن عربی شاعر آگے چل کے پہلے ہی زمانے میں یہ کہہ دیا کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ، یتیم وہ نہیں جو اپنے باپ کو کھو دے، اپنا باپ انتقال ہو گیا تو حقیقی یتیم یہ نہیں، بلکہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں
دیکھا جائے تو یتیم وہ ہیں جن کو ماں باپ ملے ابن مشغولن، کہ باپ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پایا، ایسے بچے آج کے دوران یتیم کے جیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے یا نہیں؟ جس کے پاس باپ نہیں وہ یتیم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے پاس جو رہنمائی، جو تربیت حاصل کرنا تھا، باپ کے بنا ہونے پر وہ لڑکی کو نہیں ملی۔ لیکن آج باپ ہونے پر، ماں باپ ہونے پر جو صحیح وقت ہم بچوں کے لیے نہیں نکالتے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے وہ بچے جو ماں باپ ملنے پر بھی یتیم کے مانند ہو گئے۔ اللہ حفاظت کرے میرے بھائی۔ لیکن اسلاف کو دیکھیے کہ اسلاف اپنے بچوں کی تربیت اس طرح، اس حد تک کر دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے ایک تو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا، یہ ان کے دلوں میں تھا۔ تو وہ آگے چل کر اتنا تربیت کرتے تھے کہ اسلاف کے بارے میں اگر ہسٹری اٹھا کر پڑھے کہ ہمارے اسلاف بچپن میں سے ہی حفظ کرنا شروع کر دیے، اور 10 سال کی عمر میں حفظ کر کے حافظ بھی بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر فتویٰ دینے لگتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، دروس دیتے۔ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی پیے تو سب دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا امام مالک رحمہ اللہ آپ بڑے امام ہیں، دروس دیتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، روزے کا مہینہ ہے؟ تو بولے کہ ابھی مجھ پر روزہ فرض نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے بچہ، ایک چھوٹا سا لڑکا جس پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، وہ اتنے بڑے لوگوں کو، اتنی بڑی ایک مجموعے کو درس دینا، فتویٰ دینا، تمام چیزوں کا تعلیم، اسلامی تعلیم دینے کے قابل بنا۔ کیوں؟ ماں باپ کی تربیت اس حد تک تھی۔ ہم بچوں کو عام طور پر نماز نہیں پڑھتا کہتے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے ہمارے سلف کتنی مشکلات اور کتنی تربیت کے حد تک پہنچتے معلوم۔ امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں فجر کے وقت خود اٹھتی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تیار کرتی نماز کے لیے، وضو کراتی، تمام چیزیں کرنے کے بعد، وہ زمانے میں لائٹ نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، فجر کا وقت اندھیرا ہوا کرتا تھا، تو اس فجر کی نماز کے لیے خود امام احمد بن حنبل کی ماں امام احمد بن حنبل کو مسجد تک لے جاتی تھی، اور وہاں وہ نماز پڑھے تک وہاں ویٹ کر کے پھر امام احمد بن حنبل کو لے آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسی مائیں تھی ہمارے اسلاف کی۔ اگر آگے چل کے بہت بڑی عظیم مثال دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم تمام کو معلوم ہے کہ تاریخ میں سب سے بہت اور اہم شخصیت ہے جو حدیث کی، ان کی لکھی ہوئی کتاب آج ہم آنکھ باندھ کر بول سکتے ہیں کہ اگر بخاری میں یہ حدیث ہے تو وہ صحیح ہے۔ صحیحین میں سے ایک بہت عظیم کتاب ہے، بہت اہمیت رکھنے والی کتاب۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا بچپنا اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا تھے، بلائنڈ تھے، اندھے تھے، ان کو آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی اس نعمت سے نوازا نہیں تھا ابھی، لیکن ان کی ماں ایسی تربیت کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نابینا تھے، بچپن میں تھے، جبھی وہ کئی سارے احادیث حفظ کر لیے، کئی لاکھوں احادیث حفظ کر لیے۔ کیسے؟ نابینا بچہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن تربیت ایسی تھی، ان کی ماں خود بیٹھتی تھی اور احادیث کو اورلی پڑھاتی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ سن کر حفظ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے ہوا کرتی ہے ماں۔ اور دعا کی جب بات آئے تو امام بخاری کے لیے ان کی ماں اتنا روئی، اتنا رو کر دعا کیا کرتی تھی وہ ماں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماں کی دعا کو ایک حد میں قبول کر لیتا ہے، اور امام بخاری کو آنکھوں کی اس بینائی کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوا کرتی تھی مائیں، اور ماں کی تربیت ہمارے اسلاف کے دور میں، اور آج بھی وہ چاہیے، اور آج بھی ہمارے مائیں کم نہیں، بلکہ تربیت کرنے کا صحیح طریقہ ماں خود اختیار کرنا، ماں باپ خود انوالو ہو کر دیکھنا چاہیے کہ میرے لڑکے، میری لڑکی کس حد تک میں ان کی تربیت کی ہوں، ہمارے اولاد کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے، ہمارے اولاد کے اخلاق کہاں تک ہیں، یہ ہم جائزہ لیں اور ہم خود اپنے آپ کو انوالو کریں، اور اس تربیت کے اس سلسلے کو ابھی سے شروع آگے کریں، ابھی سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں،
اور ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھے کہ تربیت کب تک ہونی چاہیے، صرف شادی تک یا بڑے ہونے تک نہیں، بلکہ ہمارے مرتے دم تک وہ لڑکا وہ لڑکی اگر چھوٹی سی بھی غلطی کر لینا وہاں پہنچے اور تربیت کرے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام ہمیں دکھایا ہوا راستہ ہے، ہمارے صحابہ کرام سے سیکھا ہوا راستہ یہ ہے کہ ہم اگر رسول اللہ کی صحیح سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ہماری تربیت بچوں کے بچپن سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک، ہمارے آخری سانس تک اپنے بچوں کی تربیت میں آپ غور کریں، لگ جائے، تاکہ آپ کا بچہ آگے چل کر کیسا بنے، اس حدیث کی مصداق بنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب دینے والی بات ہوتی ہے۔ انسان جب انتقال ہو جاتا تو عمل کٹ جاتے، جو عمل کیا وہ لے کر چلے جاتا قبر میں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد بھی آپ کا عمل جاری رہے، آپ کا اکاؤنٹ ابھی کھلا ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے، تو ان میں سے ایک چیز او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ یہ اولاد کب دعا کرتی، کب ماں باپ کو یاد کرتے اولاد؟ جب ماں باپ اس اولاد کی تربیت میں اپنے جان و مال کو لگا دیں تو اولاد آخر تک بھی ماں باپ چل بسنے کے بعد بھی یاد کرتی ہے کہ میرے ماں باپ کیسی تربیت کیے، کیسے پڑھائے، کیسے لکھائے کہ آج میں ایک پوزیشن میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ کی یہ محنت تھی۔ ہر وقت دعا کرتے، ہر وقت دعا کرتے، اور وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی اس ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر بنا دیتا ہے۔ عمل کا سلسلہ، ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہی رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بچوں کی نعمت کو نواز دیا تو اسے ہمیں یوں ہی نہیں اٹھا لینا چاہیے، بلکہ اس کی اہمیت کو جان کر ان لوگوں کی تربیت میں آگے بڑھ کر آج کے ہمارے دور کے جہاں پوری طرح فتنوں سے بھرا دور ہے، جہاں بچے وہ چیز سیکھ لیتے ہیں جو بڑوں کو بھی معلوم نہیں، فون میں ایسے چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچپنے میں اس کا تصور بھی نہیں کیے ہوں گے، لیکن آج یہ فتنے برے دور میں اپنے بچوں کو دیکھنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ وہ ڈر اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی طور پر اپنے بچے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو نیک صالح بنائے، اور اس اسلامی امت کو نفع پہنچانے والا ایک نوجوان لڑکا لڑکی بنائے، اور ان تمام علم جو حاصل کرتے ہیں وہ علم وہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے، عمل کرنے کی بچوں کو توفیق دے، اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی ان بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔